بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو جلال الدین رومی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چور چوری کرنے کی غرض سے بادشاہ کے محل میں جاتا ہے اور وہاں جا کر محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بادشاہ اور ملکہ اپنے کمرے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ کے محل میں جو چوری کرنے چور جاتا تھا تو وہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ یہ بھی کام کسی کی باتیں سننا چوری کا کام ہے تو وہ ان کی باتیں سن رہا تھا، جو کہ بادشاہ اپنی بیوی ملکہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے بندے سے کروں گا جو اللہ کا ولی ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، اور اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، نہ کہ ایک ایسے بندے سے جو کہ بڑا امیر ہو۔ تو چور اسی باتیں سن لیتا ہے۔ جب وہ چور ان کی باتیں سن لیتا ہے تو وہ واپس چوری کرنے کے بجائے اپنے گھر میں آ جاتا ہے، تو واپس گھر آ کر اپنے ذہن میں ترغیب اور سوچ دہرانے لگ جاتا ہے۔ جب وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں، تو اس کے ذہن میں بہت سوچنے کے بعد ایک سوچ آتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ والا بن کر بزرگانہ لباس پہن کر بادشاہ کے محل کے قریب جو ایک مسجد ہے وہاں بیٹھ جائے، اور اس سے اس کی شہرت بھی ہو جائے گی اور بادشاہ کے پاس اس کا ایک پیغام بھی پہنچ جائے گا کہ اس محلے میں، اس مسجد میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی آیا ہے جو نوجوان ہے اور ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو پھر اسی نے اسی طرح ہی اپنی سوچ کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر بزرگانہ لباس پہن کر بادشاہ کے محل کے پاس جو مسجد تھی وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو دن رات ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے در پر سجدے کرتا رہتا ہے، اور اس سے بہت جلدی ہی اس کی شہرت عوام کے نزدیک اور بادشاہ کے پاس بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، تو لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ کو بھی وہ اپنا خیال، اپنی بات یاد آ جاتی ہے جو اس نے اپنی بیوی سے کہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اللہ کے ولی سے کروں گا، اللہ والے سے کروں گا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے لیے اچھا ہوگا۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر پڑتال کے بعد اپنی بیٹی سے یہ پوچھتا ہے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیر کو اس اللہ کے ولی کے پاس بھیجتا ہے جو اصل میں چور ہوتا ہے۔ تو وہ اس کے پاس جا کر وزیر معذرت کے ساتھ اس کے سے بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، جب وہ چور یہ اس کی بات سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اللہ سے اور اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور بات کو مکمل سننے کے بعد وہ اللہ کا ولی رونے لگ جاتا ہے، اور رونے کی وجہ وزیر پوچھتا ہے کہ اللہ کے ولی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اپنا پورا کا پورا واقعہ اس کو سنا دیتا ہے، اور وہ اللہ سے مکمل طور پر ڈر جاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، اور اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں تو اللہ ہمیں کتنی اور زیادہ چیزیں عطا کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی کوئی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے بعد۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔